مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہندوستان سے اس دور میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے جس دور میں لوگ بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے واپسی پر اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ قلم بند کیا جس نے آپ کی زندگی کو صحیحاً بدل کر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی محفل نے کبھی لاجواب نہیں کیا سوائے ایک موقع پر جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور جب طیبہ شریف میں آ کر لوگوں نے خیمے لگائے تو میں بھی وہاں خیمہ نشین ہو گیا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ تمام حجاج اکرام وہاں تربوز کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور تربوز کھانے کے بعد اس کے چھلکے ایک طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک روز میں نے اپنے خیمے سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 سال ہوگی وہاں آتا ہے اور اس تربوز کے چھلکوں پہ سے جو بچی ہوئی سرخ گری ہوتی ہے اس کو اتار کے کھانے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا۔ کچھ دن تو میں نے اسے دیکھا اور ایک روز میں نے جا کر اس بچے سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں نے عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں یوں ہی غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن چونکہ میں مدینے کا بچہ ہوں اس لیے میں میزبان ہوں اور مہمانوں سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، رقت طاری ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی فہم و فراست کی انتہا دیکھیے کہ وہ فرما رہا ہے کہ میں میزبان ہوں اس لیے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا اصرار کیا، بڑی شفقت سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ جتنے دن میں یہاں ہوں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ کہتے ہیں بچہ ابھی تک انکاری تھا لیکن ہماری شفقت اور بار بار اصرار کرنے پر وہ رضامند ہو گیا، اور جب کھانا کچھ دن ساتھ میں کھایا، کچھ شناسائی بڑھ گئی، بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ جب ہم یہاں سے واپس آئیں گے تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، میں وہاں تمہاری تعلیم و تدریس کا بندوبست کروں گا، اچھا رہن سہن ہوگا، میری وہاں اچھی جان پہچان ہے، میں تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے تمام موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب ہم واپسی کے لیے نکلنے لگے تو اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی۔ بچہ اب واپسی کے قافلے میں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ساتھ ہی اس نے مجھ سے کچھ سوال و جواب کرنا شروع کر دیے۔ بچہ پوچھنے لگا کہ چچا جی مجھے بتائیں وہاں اسکول اچھے ملیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا آپ کو وہاں اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے پہننے کو اچھے کپڑے ملیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا تمہیں اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے کھیلنے کے لیے بھی وقت ملے گا؟ میں نے کہا تمہیں زندگی کی بیٹا ہر سہولت ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے سوال و جواب چل رہے تھے کہ چلتے چلتے سامنے سبز گنبد خضرا نظر آ گیا اور اس بچے کے پاؤں یک لخت رک گئے ہوں، جیسے اس کے قدم بوجھل اور بھاری ہو گئے، اور اس نے مجھ سے فوراً پوچھ لیا کہ چچا جی کیا وہاں سبز گنبد خضرا بھی ملے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میرے پاس اسے کہنے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹا اگر وہاں گنبد خضرا ہوتا تو میں وہاں سے چل کر سفر کر کے یہاں کیوں آتا؟ آپ فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ اس بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے برق رفتاری سے چھڑایا اور کہنے لگا کہ چچا جی مجھے مفلسی اور غربت کی زندگی قبول ہے لیکن میں سرکار مدینہ کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں مدینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب فرماتے اس بچے کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بچے نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور یوں برق رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ایک زندہ لاش بن کے کھڑا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے اور دوسروں کو سناتے سناتے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا وہ واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ فریاد امتی جو کرے حالت زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اے ذوف در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف حج بیت اللہ کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔